السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ اسے پسند ہے اور اس کے پیارے محبوب کو پسند ہے، آمین ثم آمین۔ اور کل والی ایپیسوڈ کے اوپر کمنٹس تھے کہ آپ نے بہت غلط کی ہے، اس پوائنٹ پہ آ کے ایپیسوڈ کو اینڈ کر دیا، لائک کل تاراب کو اس سے گل سے مل لینا چاہیے تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے خوشی ہوتی ہے یا غمی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کے اندر بالکل ریئل ایموشنز ڈالوں، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھ کے آپ کو فیل ہو۔ خالی الفاظ سے کیا ہوگا، کہانی کا مزہ تھوڑی نہ آئے گا کہ میں لکھوں گی ہو۔ تو رائٹرز کو کسی بھی سین میں ایموشنز ڈالنے کے لیے پہلے اس کو فیل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے وہ سین فیل ہی نہیں ہوگا تو میں لکھوں گی کیسے؟ اگر میں لکھ بھی دوں گی تو وہ خالی کھلے الفاظ ہوں گے، آپ کو اس سے مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہانی کو بوجھ سمجھ کے سر سے نہیں اتارنا ہے، ہم نے اس کو فلی انجوائے کرنا ہے، اوکے۔ تو اگر کوئی سین کہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ رائٹر کے ایموشنز ادھر اینڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا ہی چیز کو فیل کر سکتی تھی یا کر سکتا تھا، اب جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگوں کو یہ چیز نظر آئے گی، اوکے۔ اور اگر رائٹر فیل کرے گا تب بھی وہ فیلنگس اس کے اندر ڈالے گا اور آپ لوگ اس چیز کو فیل کرو گے، ٹھیک ہے۔ سو کہانی کو انجوائے کریں، اور جو کہتے ہیں کہ لائک ایسے کمنٹس اگنور کریں، تو پلیز میں اپنی زیڈ فیملی کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتی۔ میرے لیے آپ سب کی رائے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو بات کہتے ہو میں ان کو دیکھتی بھی ہوں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، تاکہ کہانی نہ صرف میرے مطابق ہو، ہم سب کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی ہم سب کی ہے تو اس میں ہم سب کی رائے ہوگی، اوکے۔ اب یہاں پہ ٹارگٹ میں نے مینشن کر دیا، کل والا ٹارگٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ اور اب چونکہ ہمارے جو ہے وہ سب سے مین کریکٹرز، مجھے جو ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ کہانی کے اندر سب سے مین کریکٹر جو چل رہا ہے نا، وہ ان چار بہن بھائیوں کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زریاب، تاراب، زرتشم اینڈ ذیحان، سب کی نظر فی الحال ان چاروں کے اوپر ہے اور میری خود کی بھی نظر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹرسٹ می، ان کو ہم لوگ اتنا زیادہ انجوائے کرنے والے نا، بہت زیادہ، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا ہم لوگ ان کو انجوائے کریں گے، اوکے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی رو رہی تھی۔ آج اس کا رونا زریاب خان کو باقی دنوں کی نسبت زیادہ تکلیف دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی اس وقت گہری اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ سیما نہیں آئی آگے ان کو تھامنے کے لیے۔ اس وقت وہ خود ساکت و جامد ایک جگہ کھڑی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ ان کی باتوں پر جو کتنی بے دردی سے وہ کر گئے تھے۔ زریاب بیڈ سے اتر کر بوجھل قدم اٹھاتے سیماب کے قریب آئے۔ وہ اگر آگے نہیں آئی تھی تو پیچھے بھی نہیں ہٹی تھی۔ زریاب نے قریب آتے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ ان کے سینے سے لگتے ہی سیماب اور بھی رونے لگی۔ بس آنے صبح سے رو کر ہم کو اور بھی پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ مسلتے قرب سے آنکھیں زور سے میچ گئے۔ تو بہت برا ہے خان، بہت برا۔ وہ روتے ہوئے ان کی قمیص پیچھے سے مٹھیوں میں زور سے جکڑ گئی۔ نہیں، میرے حالات برے، پر شاید میری قسمت بھی،
ان کا دل تکلیف کی شدت کے باعث کسی گہری کھائی میں ڈوبنے لگا تھا۔ سیماب نے تڑپ کر سر اٹھاتے انہیں دیکھا، جن کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، آنکھیں بری طرح سے جل رہی تھیں، جن کی تپش سیماب کو اپنے چہرے پر بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں خان، تم برا نہیں ہے، نہ تمہارا قسمت برا ہے، بس حالات وہ ایسے تھے۔ تم بہن کو بچا لیتا تو باپ کو کھو دیتا۔ تم غلط نہیں تھا خان۔ وہ کس تڑپ سے انہیں احساس کروا رہی تھی، اس کا بس چلتا تو یہ بات ان کے دل و دماغ میں زبردستی بٹھا دیتی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ذریعہ قرب سے چہرہ دائیں جانب موڑ کر اپنے کپکپاتے لب کو دانتوں میں دبا گئے۔ سیماب ان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مضبوط شخصیت کے مالک تھے، لیکن اب نہیں۔ خان پلیز نہیں۔ سیماب کی جیسے جان نکل رہی تھی۔ ذریعہ بے جان سے ہوتے وہیں فرش پر بیٹھتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سیماب کا دل یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ تڑپ کر ان کے ساتھ بیٹھتی، ان کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ اسی طرح جھکے جھکے بری طرح سے چیخ پڑے تھے۔ ان کے اندر اٹھتا وبال ایک پل کے لیے سیماب کو بری طرح سے لرزا کر رکھ گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا ہم نے، کیا کر دیا؟ گل، وہ چیخ کر آج گل کو پکار رہے تھے۔ کاش وہ آ جاتی، کاش، ورنہ ایک اور آفندی اسی قبرستان میں جا لیٹتا۔ خان، سنبھالو خود کو، خدا کے واسطے۔ سیماب ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے کس قرب سے التجا کرنے لگی تھی۔ ذریعہ کے بال ماتھے پر بکھر چکے تھے، آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، جو سیماب کا دل چیر کر رکھ گئی۔ کیسے سنبھالوں؟ یہ بات ہم کو کھا رہی ہے۔ ہم قیامت میں کیا منہ دکھائے گا گل کو، اپنے اللہ کو؟ صرف ایک اصول ان بہن بھائیوں کی زندگی کس دوراہے پر لے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیماب ان کو زبردستی اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچ گئی۔ ذریعہ اس کے سینے پر سر رکھے سسک سسک کر رو پڑے تھے۔ یہ لمحہ سیماب کے لیے موت کا لمحہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس بھیانک وقت کو اپنے خان کی زندگی سے نکال باہر کرتی۔ ذریعہ آج ایک چھوٹے بچے کی طرح سیماب سے لپٹے ہچکیوں میں رو رہے تھے، جب تھوڑی ہی دیر میں وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے
سیماب کو ان کا وجود تیز بخار میں تپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ یکدم سے بوکھلا کر ان کو دیکھنے لگے جن پر دھیرے دھیرے نیم بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ خان تم ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ پیر بے اختیار پھولنے لگے۔ ضریاب وہیں اس کی گود میں نڈھال سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خان اٹھو، مورے! وہ روتی ہوئی بلند آواز میں مورے کو پکارنے لگی۔ فرخندہ بیگم جو اس کی اتنی تیز چیخ و پکار پر بھاگی دوڑی چلی آئی تھی۔ داراب ذیحال کے ساتھ ہی اس کے اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ سامنے سب گھر والے موجود تھے، اپنے ہنسی مذاق میں مصروف۔ مہرام اور مہروز زامل کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی۔ زالیں ان کے ساتھ بہت کھیل چکی تھی۔ اب اسے اپنی ببو کے پاس جانا تھا جو اپنے باپ کی گود میں چڑھی اس کے کندھے پر سر ٹکائے پرسکون تھی۔ لالا آ جائیں، کھانا لگ گیا۔ جمل کھانا میز پر لگتے ان دونوں کو بلانے گئی۔ بعد میں آ کر کھا لیں گے، ذیحال سرسری سے لہجے میں بولتے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب جمل نے بیچ میں ہی روک لیا۔ ابھی چل کر کھائیں، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ داراب نے کن نظروں سے ذیحال کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو چل لیتے ہیں۔ وہ ایسا کبھی نہ کہتا اگر اسے پتہ چل جاتا کہ ذیحال آج زالے کی کس ببو سے اسے ملوانے والا تھا۔ جیسے تم کہو۔ داراب جمل کی بات پر سر خم کرتے کھانے کی میز پر آ گیا۔ آج سربراہ کرسی پر ذیحال نے اپنی جگہ داراب کو بٹھایا تھا۔ کیسے ممکن تھا خود سے بڑے بھائی کی موجودگی میں وہ خود اس کرسی پر بیٹھ جاتا؟ برلاس سو رہا ہے اب تک؟ ذیحال نے بیٹھتے ساتھ پہلے برلاس کا پوچھا، جو یہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اتنا بھاگ دوڑ کر آئے گا تو سوئے گا ہی، شوز بھی نہیں اتر۔ جمل اس کی حرکت کے بارے میں ذیحال کو بتا ہی رہی تھی جب نظر لاؤنج میں برلاس کے شوز اتارتے ہوئے یاقوت پر پڑی۔ وہ وہیں خاموش ہوئی ان کو دیکھنے لگی۔ جب اس کو ایسے اسٹک دیکھ باقی سب نے بھی مڑ کر اس جانب دیکھا۔ یاقوت برلاس کو ٹھیک سے صوفے پر لٹاتا روم سے اس کے لیے کمفرٹر لے کر آیا اور اچھے سے اس کے اوپر ڈالنے لگا۔ یہ سب دیکھ مشی کو اس پر ٹوٹ کر شدت والا پیار آیا، جو آفس سے آتے ہی پہلے اپنے بھائی کی آؤ بھگت میں لگا، پھر ہلکا سا فریش ہو کر خود بھی کھانے کی میز پر آ گیا۔ جب نگاہ پہلے داراب پر پڑی، لالا آپ کب آئے؟ وہ کرسی سے اٹھتا نہایت خوش دلی سے
داراب کے ساتھ بغلگیر ہوتے استفساریہ پوچھنے لگا۔ جب تم نے دیکھا بس تبھی داراب اس کی اتنی محبت اپنے لیے دیکھ اندر ہی اندر خوشی سے پھول گیا تھا۔ یہ سچ تھا، ان تینوں کو دیکھ اسے بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ غیر ہیں۔ ذیحال خاموشی سے چپاتی منہ میں لیے چباتے ہوئے اپنی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ گل کی قبر پر وہ کبھی نہیں گئے خود، وہ تمہیں کیسے بھیج دیتے؟ وہ اس قدر اذیت میں تھے۔ داراب کی باتیں گڈمڈ ہوتی ذیحال کی سماعتوں میں گونجنے لگے۔ لالا کی طبیعت کیا؟ ذیحال کچھ سوچ کر داراب کو مخاطب کرنے ہی لگا تھا جب اچانک اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ داراب نے 1 منٹ کہتے اپنا موبائل دیکھا، جہاں بیلا ڈائن نام جگمگا رہا تھا۔ وہ کبھی اچھے وقت میں کال نہیں کرتی تھی، اس لیے داراب کو پہلے ہی کچھ برا ہونا کھٹک گیا تھا۔ بولو، کیونکہ یہ کال؟ فون کان سے لگاتے ساتھ اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے اتنے تلخ انداز پر بیلا کا دل چاہا کال کٹ کر دے، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ ام کو شوق تھا تمہارا یہ خوبصورت آواز سننے کا۔ وہ یکدم سے طنزیہ بولی، لیکن اس سے پہلے داراب اس کو ٹکا کر جواب دیتا، بیلا نے ایسا کچھ کہہ دیا جسے سنتے داراب کرنٹ کھا کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذریاب لالا ہاسپٹل میں ہے، تم جلدی پہنچو ادھر۔ کیسے؟ کیوں؟ کیا ہوا ان کو؟ وہ بخلاہٹ کا شکار ہوتا تابڑ توڑ سوال کرنے لگا۔ اسے اس قدر پریشان دیکھ باقی سب بھی اپنا کھانا چھوڑے اسے دیکھنے لگے۔ سب ٹھیک ہے؟ کال بند ہوتے دیکھ ذیحال نرمی سے مخاطب ہوا۔ ذریاب لالا ہاسپٹل میں، وہ بھرائی سی آواز میں جواب دیتا باہر کی جانب تیزی سے قدم بڑھا گیا۔ اس کی بات سنتے ذیحال کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوئی۔ وہ خود بھی اٹھ کر داراب کے پیچھے لمبے ڈھینگ بھرتا باہر نکل گیا۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ مہروز اپنے بابا کی طبیعت کا سنتے رونے لگی تھی۔ مہرام خود بچی تھی، وہ اسے کیا دلاسا دیتی۔ جمل نے اٹھ کر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا بچے، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہوگا۔ وہ خود اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھی، باقی سب کی بھی حالت ان سے جدا نہ تھی۔ یاقوت بھی کال پر کسی سے بات کرتا ہوا ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ دیکھیں، وہ ابھی تک پچھلے ملے ہوئے زخموں میں ہی ریکور نہیں ہو پائے۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان کو کسی بات کا سٹریس نہ لینے دیا جائے۔ اب دیکھیں اس کا انجام۔ ڈاکٹر نہایت عاجزی سے سامنے بے آواز روتی ہوئی سیماب سے مخاطب تھے۔
اس کے منہ سے وقتاً فوقتاً سبکیاں نکل رہی تھیں۔ حویلی میں صرف مورے اور بیلا تھی۔ مورے میں اتنی سخت نہیں بچی تھی کہ وہ اتنی جلد بازی میں سیماب کے ساتھ آ سکتی، لیکن انہوں نے بیلا کو کہہ کر داراب کو فون کروا دیا تھا۔ زریاب کے ساتھ اس وقت ہاسپٹل میں کئی گارڈز اور سیماب موجود تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلتے داراب اور زحال ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ سیماب نے مڑ کر جیسے ہی پیچھے دیکھا، سامنے سے زحال کو دیکھ اس کی آنکھیں اسی پر جم گئیں، لب خود بخود بھنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سیماب زحال کے ساتھ کوریڈور میں بیٹھی تھی اور داراب ڈاکٹر سے زریاب کی کنڈیشن کا پوچھ کر اب باہر آ رہا تھا۔ زحال نے اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا جو از حد پریشانی میں گھر چکا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سیماب اس کے آتے ایک ہی جست میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہیں گے؟ لالا کو کسی بھی بات کو لے کر ٹینشن لینے سے منع کیا، لیکن ان کی ذہن سے جب تک گل نہیں نکلے گی تب تک وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ داراب اپنی پریشانی میں مبتلا بول رہا تھا، جبکہ گل کے ذکر پر زحال ایک دم ٹھٹک گیا۔ گل کی وجہ سے؟ یہ سوال اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسل گیا۔ سیماب بے جان سی پیچھے بینچ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی اور پھر سے سسک کر رو پڑی۔ ہم کتنا منع کرتا ہے وہ، لیکن آج بھی وہ گل کو یاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ ہمارا بس چلے تو ہم خود گل کی جگہ جا کر لیٹ جائیں اور خان کو اس کی گل لوٹا دیں۔ ہم کیا کریں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے ساختہ تڑپ کر رو پڑی۔ داراب نے آگے آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے قرب سے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ بے بس تو وہ بھی تھا۔ زحال اس کی سسکیاں سنتے ایک جھٹکے میں بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے اندر اس وقت ایک توڑ پھوڑ چل رہی تھی، حالات کو نہ سمجھنے کی توڑ پھوڑ۔ وہ بے اختیار قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا۔ وہ خود کو گل کا مجرم سمجھتا ہے، گل کی موت کا قصوروار۔ سیماب اب بھی رو رہی تھی، بتا رہی تھی۔ اس کے الفاظ ہتھوڑی کی طرح زحال کے کانوں میں بج رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھتا ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے داراب کو اپنا دل مٹھی میں محسوس ہوا۔ وہ آج بھی دکھی ہو گیا تھا۔ اس کی گل تھی نا، اسے جانا تھا یہاں سے۔ داراب یہ سب سوچتے کھینچ کر سانس لینے لگا۔ زرتشم دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ پٹ سے کھلا، جس کی آواز پر زرتشم کی آنکھیں یک دم سے کھلیں۔ حبی
لالا کیسے ہے بتائیں نا، آپ کیوں آ گئے ان کو چھوڑ کر؟ ابھی زمل اسے گھر واپس آتے دیکھ پریشان سی اس کے پیچھے آئی، لیکن وہ خاموش تھا، بہت خاموش۔ وہ لمبے ڈھینگ بھرتا گل تک آیا اور اسے دیکھنے لگا۔ گل اٹھو۔ اس کا انداز سرد برفیلا تھا۔ گل ناسمجھی سے اسے دیکھتی کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب زحال نے اسے سہارا دیتے خود اٹھا کر اس کی ویل چیئر پر بٹھایا۔ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں ابھی؟ زمل اب تک ناسمجھی سے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زحال وارڈروب سے گل کی شال نکال کر لایا اور اس کے سر اور کندھوں کے گرد لپیٹنے لگا۔ جب زمل کی اس بات پر اس کی جانب مڑا، تم چاہتی تھی نا سب ٹھیک کر لوں؟ تو کر رہا ہوں سب ٹھیک۔ اس کی بات اور اس کے انداز پر زمل بری طرح سے چونکی، لیکن وہ آگے کچھ کہے بغیر گل کو لیے پاشا ولا سے باہر آ گیا۔ گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھی گل اب تک پریشان تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے وہم اس کے ذہن میں اب تک آ چکے تھے۔ دل الگ پریشان تھا۔ بس کریں سیما، لالا ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کھوکھلا دلاسا دیتا خود بھی اس سے ذرا فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ سیما کی آنکھیں لاکھ روکنے پر بھی برسنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ کب ٹھیک ہوگا خاک؟ جب اب ان کو ایسے دیکھ کر پورا ہو جائے گا۔ وہ روتی ہوئی اسے ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں بتانے لگی، جنہیں سن کر ہی داراب کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ بے بس تو وہ بھی تھا، وہ کیسے کیا کرتا؟ تب ہی ڈاکٹر ان کے روم سے نکلتے ان دونوں تک آئے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، لیکن پوری طرح سے نہیں۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی طبیعت مزید بگڑ جائے۔ وہ پروفیشنل انداز میں ان کو تنبیہ کرتے خود اپنے آفس میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سیماب ایک ہی جست میں اٹھتی دریاب کے پاس دوڑی گئی تھی۔ داراب بھی اٹھا تھا، لیکن بوجھل قدم اور بوجھل دل سے وہ مرے مرے سے قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا جہاں پہلی نظر دریاب پر گئی تھی۔ وہ سیدھے چت لیٹے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ بہت مشکل تھا اپنے مضبوط لالا کو اس طرح تاروں میں جکڑے دیکھنا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہمت کر کر آگے آیا اور ان کے پاس کھڑا انہیں دیکھنے لگا۔ گل اتنے سے ہوش میں بھی ان کے پھڑ پھڑاتے لبوں سے گل کے لیے پکار نکلی تھی، جسے سنتے ہی داراب کا دل
دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے سیماب کو حوصلہ دے رہا تھا، اب اپنا حوصلہ کھوتے بے جان سا ضریاب کے ہاتھ پر پیشانی ٹکاتے رو پڑا۔ اس کو روتے دیکھ سیماب منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکی کا گلا وہیں گھونٹ گئی۔ ٹھیک ہو جائیں لالا، پلیز ٹھیک ہو جائیں، آپ ہیں تو ہم ہیں، پلیز لالا۔ وہ سسک سسک کر روتے ان کی منتیں کرنے لگا تھا، جب اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیماب نے نظر اٹھا کر اس جانب دیکھا جہاں زحال کھڑا تھا۔ وہ ٹھیک تھا، لیکن جب تک سیماب کی نگاہ اس کے وجود سے ہو کر پھسلتی اس کے آگے رکھی وہیل چیئر پر گئی۔ لائٹ کلر کے فراک میں، کندھوں پر شال لیے، شانوں پر بکھرے ریشمی بال جن کی رونق جلد زحال واپس لے آیا تھا، گرے جھیل سی آنکھیں، ستوا سی کھڑی ناک اور پنکھڑی سے لب، رنگت ایسے جیسے کوئی سفید مردہ۔ وہ زرتشم نوشیروال خان تھی، زندہ سانس لیتی ہوئی۔ اسے دیکھتے سیماب دھک سے پیچھے دیوار سے جا لگی، اس کی آنکھیں پھٹی اور وجود پتھرا سا گیا تھا، جیسے کوئی سفید کفن میں لپٹے مردے کو زندہ دیکھ لیا ہو۔ لالا، زحال نے دھیمی آواز میں داراب کو پکارا، جو اس کی پکار پر دھیرے سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے ہی والا تھا جب اس سے پہلے داراب کی نگاہ اس وہیل چیئر پر بیٹھی گل پر چلی گئی تھی۔ پھر کچھ نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آکسیجن تک ختم ہو گئی تھی۔ داراب ٹرانس کی سی کیفیت میں اٹھتا چلا گیا اور پھٹی پھٹی سی نظروں سے گل کو دیکھنے لگا۔ یہی حالت گل کی بھی تھی، جس کی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہتا اس کے رخسار کو تر کرتا چلا گیا۔ وہ اپنے لالا کے سامنے تھی، اس لالا کے جسے دیکھتے بھی برسوں گزر گئے تھے۔ دل پھٹنے کے قریب تھا۔ داراب، اس کی رکی سانس یکدم سے سینے میں آتی لبوں سے داراب کا نام کس تڑپ سے پکار گئی تھی۔ اس پر تو داراب کھڑے کھڑے مر گیا تھا۔ وہ بے جان سا گل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا، زمین میں گڑتا چلا گیا۔ آنکھوں سے گرم سیال طوفانی بارش کی طرح اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی بیئرڈ کو بھی تر کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، پھر سے زمین پر سرکتے تھوڑا سا آگے آیا اور گل کی گود میں پڑے بے جان ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ گل نے گردن موڑ کر کن قرب بھری نگاہوں سے ضریاب کی جانب دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو، یہ حقیقت ہے؟ سامنے اس کا داراب ہے۔ زحال نے پلکیں دھیرے سے جھپکا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
اس سے پہلے داراب اس کے ہاتھ تھام لیتا، گل نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے چہرے پر جا بجا محبت کی مہریں ثبت کی۔ وہ حواس باختہ سی بس داراب کو چومتی چلی گئی۔ اتنے عرصے بعد تڑپ اس کے بدن کا روم روم کھڑا کرتی گئی۔ داراب اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے داراب کے بے جان وجود میں ایک پل کے لیے جان سی بھر گئی۔ وہ گل کے دونوں ہاتھ تھامے سرخ متورم آنکھوں سے گل کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل عنقریب بند ہونے کو تھا، سانس تو جیسے پہلے ہی سینے میں اٹک چکی تھی۔ گل زندہ ہے لالا۔ زحال کی بات پر داراب اور سیماب نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا، دونوں پر ہی جیسے کسی نے ساتوں آسمان لا ڈھائے ہوں۔ داراب پھٹی پھٹی نظروں سے گل کو دیکھنے لگا، جو مسلسل روتی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے؟ کب؟ یہ پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مر جاتا اگر اب بھی گل کو خود سے نہ لگاتا۔ وہ تڑپ کر گل کے کندھے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی دھاڑ کمرے کی در و دیوار کو لرزا کر رکھ گئی، لیکن یہ وہ تکلیف تھی جو وبال بن کر اس کے اندر اٹھ رہی تھی۔ الفاظ تو جیسے آج گونگے ہو گئے تھے۔ گل میں اتنی سخت تھی کہ وہ داراب کو خود سے الگ نہ ہونے دیتی۔ ان بہن بھائیوں کی تڑپ دیکھنے والوں کو تڑپا گئی تھی۔ زحال قرب سے اپنا رخ ہی دوسری جانب موڑ گیا، تبھی گل کی نظر بیڈ پر نیم بے ہوش داراب پر گئی۔ ان کو اس حال میں دیکھ جیسے گل کا سانس تک رک گیا تھا۔ وہ بے جان سی ڈھیلی پڑ گئی۔ داراب نے دھیرے سے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں زریاب کو دیکھا اور اس کی حالت سمجھتے ایک ہی جست میں اٹھ کر اس کی ویل چیئر زریاب کے قریب لے آیا۔ یہ منظر قیامت تھا جس کے لیے وہ آج اس حال میں پہنچ گئے تھے۔ وہ ان کے پاس تھی، ان کے قریب، مرے ہوئے زندہ نکل آئے تو زندہ لوگ آدھے مر جاتے ہیں۔ یہ حال ابھی داراب کا تھا، جس نے دھیرے سے زریاب کا ہاتھ تھاما۔ لالا اٹھے، دیکھیں گل آئی ہے۔ اس بات پر زریاب بعد میں، پہلے داراب کا دل تکلیف کی شدت کے باعث بند ہوا تھا۔ زریاب کی پلکوں میں دھیرے سے جنبش ہوئی، جو پہلے سے ہو رہی تھی لیکن اب جیسے تیزی آ گئی تھی۔ لالا اٹھے نا، آپ کے گل آ گئے لالا۔ یہ الفاظ سننے کے لیے ان کے کان ترس گئے تھے، لیکن آج وہ اس سخت میں نہ تھے کہ ان لفظوں پر غور کر سکتے۔ زحال ان کو اس حال میں دیکھ خود پر ضبط کرتا آگے آیا اور گل کا ہاتھ تھام گیا۔ تمہیں یاد کر رہے تھے گل، تم ان کو اٹھاؤ۔ اس کی بات پر گل نے روتے ہوئے زریاب کی جانب دیکھا اور ہمت کرتی آگے آنے کی کوشش کرنے لگی۔
داراب اٹھ کر اسے زریاب کے مزید قریب کر گیا۔ جب گل نے اپنے مومی ہاتھوں سے زریاب کے چہرے کو چھوا، لالا، اس کی آواز برسوں بعد سب نے سنی تھی۔ سیماب تو اب تک بے یقین سی اس سے خوف کھا رہی تھی۔ زریاب اس کی آواز بآسانی سن سکتے تھے، لیکن اتنی ہیوی دواؤں اور انجیکشنز کے باعث نہ وہ سو پا رہے تھے نہ جاگ پا رہے تھے۔ زحال نے گل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی، جو زریاب کے ہوش میں نہ آنے کے باعث رو پڑی تھی۔ شام کا وقت آن پہنچا تھا۔ پاشا ولا پر ایک دلکش سکون اتر آیا تھا۔ آسمان کے کناروں پر سورج کے سنہری رنگ مدھم ہو کر نارنجی اور گلابی روشنی میں گھل رہے تھے۔ ہلکی سی ہوا درختوں کی ٹہنیوں سے کھیلتی پودوں کے پتوں کو نرمی سے ہلا رہی تھی۔ لان کے کنارے پر لگے لیمپ ایک ایک کر جلنے لگے، جن کی روشنی نرم سی چمک کے ساتھ پورے ولا کو جگمگا رہی تھی۔ باہر کا منظر اتنا حسین تھا، اندر اتنی ہی گہری سنگینی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے اور سب کے سب خاموش، ایسے جیسے سانس بھی نہ لے رہے ہوں۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ذرا فاصلے پر بنے گل کے کمرے میں اس وقت یہی خاموشی تھی، جو بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی گل سامنے بیٹھے اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں صرف وہ 4 بہن بھائی موجود تھے، اور یہ وقت اتنا حسین تھا کہ لفظوں میں بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ زحال دھیرے سے سرک کر گل کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے اس کے کندھے پر سر رکھ گیا، بالکل چھوٹے لاڈلے بھائیوں کی طرح۔ داراب زریاب یکٹک گل کو دیکھتے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ سچ ہے؟ سوال زریاب کی جانب سے آیا تھا، جن کی جان تھوڑی تھوڑی کانپ رہی تھی۔ دواؤں کا اثر تھا کہ وہ اس وقت نہ کسی خوشی کو محسوس کر سکتے تھے نہ غم کو۔ ان کا دماغ ڈاکٹرز نے احتیاط کے لیے سن کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا گل، تم… داراب خود بے یقینی اور حیرت کی کشمکش میں اب تک ڈول رہا تھا، لیکن خوشی اتنی تھی کہ وہ پوری دنیا میں چیخ چیخ کر سب کو بتاتا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ ہنسے یا روئے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زحال اور گل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، گن وہ رکھی۔ زحال نے انگلی سے سامنے دیوار پر لٹکتی کلاشنکوف کی جانب اشارہ کیا، جس پر گل نے اس زحال کو گھورا جس میں اسے وہی چھوٹا شرارتی ذی نظر آیا تھا۔ گل نے رعایت کرتے پھر سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ پٹھان تھے، بندوق کے بنا یقین دہانی بھی نہیں کروا سکتے تھے۔
ہاتھ لگا کر دیکھے۔ ضریاب نے ڈرتے ڈرتے اجازت چاہی، ان کی معصومیت پر ذیحال چہرہ جھکائے بے اختیار مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا ضریاب ہوش میں ہوتے تو اتنی بچوں والی بات نہ پوچھتے، ابھی نہیں، وہ غصے میں دیکھ رہے، خواہ ایک آدھ لگ جائے گا۔ داراب نے دھیمی سرگوشی کرتے ان کو پہلے ہی خبردار کیا۔ ڈرا تو وہ بھی ہوا تھا، کیونکہ گل جیسے ان کو دیکھ رہی تھی، لگ یہی رہا تھا ابھی گولی سے اڑا دے گی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اچھا سا رسپانس کریں تاکہ کل والی ایپیسوڈ چاروں بہن بھائیوں کے اوپر ہو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔